بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ اس فانی دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، الوداع ہو جانا ہے۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس دنیا میں آ کر اپنے ذاتی معاملات کو ایک طرف رکھ کے ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس من ینفع الناس کے تحت گزار دیتے ہیں، ساری زندگی لوگوں کا فائدہ سوچتے ہیں۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک بلند و بالا نام پیشوائے اہل سنت امام المناظرین حضور قبلہ علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی قال اللہ وقال رسول کے زیر سایہ گزار دی۔ نہ صرف خود اس صدا کو بلند کیا بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں تلامذہ تیار کیے، جنہوں نے مختلف جگہ پہ جا کے مراکز کو قائم کر کے اسی صدا کو بلند کیا۔ آپ نہ صرف صاحب تقویٰ تھے بلکہ اللہ جل مجدہ نے آپ کو جمال اور جلال کی دولت سے بھی مالا مال فرما رکھا تھا۔ باطل کے لیے آپ جلال کا استعمال فرماتے اور رد باطل کی خاطر دلائل کے انبار لگا دیتے، اور جب اپنوں کی بات آتی تو جمال کا استعمال فرماتے اور جمال دکھا کے اپنوں کے دلوں کو موہ لیتے تھے۔ فقیر کو بھی غالباً 2016 کے اندر ختم نبوت کورس میں آپ کے قدموں میں چند دن گزارنے کا موقع ملا، قریب سے زیارت کی، یقیناً عامل پایا، عاشق پایا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین مقدس کا محافظ پایا۔ وصال سے تقریباً 18-20 گھنٹے پہلے وہ لائیو امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اقدس پہ لیکچر دے رہے تھے، یعنی تا دم آخر دین متین کی محافظت کرتے رہے، اور آپ کا پھر دنیا سے چلے جانا یقیناً ایک ایسا رکھنا ہے کہ جو شاید قیامت تک پورا نہ ہو سکے۔ اہل سنت ایک بہت بڑے امام اور بہت بڑے مناظر، بہت بڑے علامہ شخص سے مرحوم ہو گئی ہے۔ یقیناً ہر قلب مرجھایا ہوا ہے، اور جملہ غلامان پیر سیال کی جانب سے آپ کے جملہ وارثین، متعلقین اور جملہ تلامذہ سے قلبی تعزیت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ اقدس میں بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، قبر و حشر کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کی مزار اقدس پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ چھڑ گیا میرے دل دا جانی تھی، میں ککھاں وانگر رل گئی، پھلاں نالوں میری نازک جندڑی جڑی وچ کنڈیاں دے تل گئی۔